ہماری جھگی اور عورتوں کو نا ادھر لے کے جاتی ہے، وہ بیچتے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہم پہلے جھگیوں میں تھے، اب جب ہم کو میم فادیہ نے یہاں مکان بنا کر دیے ہیں، ہمارے بچے دارالسکون میں ادھر رہتے ہیں، پھر ہمارے بچے وہاں پڑھنے بھی جاتے ہیں، تو ہم بہت میم فادیہ کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ہمارے دل سے بہت دعائیں نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نا یہ جگہ بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ السلام علیکم۔ صحت بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرسٹ نے اس میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے۔ بہت ہی انرجیٹک اور باہمت خاتون محترمہ رضیہ صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ صحت کے میدان میں ٹرسٹ کی کارکردگی پر روشن ڈالیں۔ محترمہ رضیہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ دارالعلوم ٹرسٹ تقریباً 4 سال سے پہلے شروع ہوا، اور چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں تقریباً 5 سال پہلے میں نے فادیہ کے ساتھ کام شروع کیا تھا، اور فادیہ ماشاءاللہ بہت عرصے سے وہاں پہ کر رہی تھیں لوگوں کی ہیلپ، اور پھر ہم نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو پراپر آرگنائز کریں، الحمدللہ ایز اے ٹرسٹ ہم نے کام شروع کیا۔ چلڈرن ہاسپٹل ہو یا نشتر ہاسپٹل ہو یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی جگہ ملتان میں ہیں، الحمدللہ دارالعلوم ٹرسٹ نے کوشش کی ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی ضرورت ہو، جس کو بھی انسان کو ضرورت ہو، وہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اسی سلسلے میں چلڈرن ہاسپٹل میں چونکہ ہمارا مرکز ہے، وہیں پہ گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں ایک آفس بھی ملا ہوا ہے، اور وہاں سے ہی ہم چینلائز کرتے ہیں اپنی ساری ہیلپ کو ساری وارڈز میں۔ اب وہ ہیلپ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے، ان کی سوشل ہیلپ بھی ہے، ان کی مالی مدد بھی ہے، ان کی طبی مدد بھی ہے، ان کے ٹیسٹ بھی ہیں، لیب ٹیسٹ ہو کے، میڈیسن خاص طور پہ، کہ نو ڈاؤٹ گورنمنٹ اپنی جگہ بہت کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کا بجٹ بہت سی جگہوں پہ محدود ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل کے بہت سے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹلی ابھی رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے دوائیاں کم آتی ہیں یا فنڈس کم ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں کم ہوتے ہیں الحمدللہ دارالعلوم ٹرسٹ کوشش کرتا ہے کہ اپنی پوری خدمات دے سکے۔ اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے وہاں پہ تقریباً 4 مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈائٹیشنس دی ہوئی ہیں، ہماری لیکٹیشن کاؤنسلرز ہیں۔ بریسٹ کینسر سے آج بات ہو رہی تھی کہ بریسٹ کینسر کے اوپر، تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں آج میم ڈاکٹر سعدیہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ شی از ون آف دا پائنیئر آف دارالعلوم ٹرسٹ، اور وہاں پہ انہوں نے لیکٹیشن کاؤنسلرز دارالعلوم کے کولیبریشن سے ڈفرینٹ وارڈس میں بھیجتی ہیں، جو ماؤں کو بتاتے ہیں کہ جو مدر فیڈ جو کہ ہمارے یہاں بہت کم فیشن ہوتا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں انہیں موٹیویٹ کیا جائے۔ اسی طرح کیٹو ڈائٹ سب سے پہلے چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں سٹارٹ کی، آغا خان کے بعد یہ دوسرا ہمارا سینٹر ہے پاکستان میں کہ جہاں پہ کیٹو ڈائٹ مریضوں کے لیے شروع کی گئی، نیورو کے پیشنٹ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے سائیکالوجسٹ رکھے ہوئے ہیں، آنکالوجی وارڈ کینسر سے ریلیٹڈ ہماری جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے ٹریننگ لی ہے انڈس ہاسپٹل کراچی سے، جہاں پہ پراپر بچوں کے پیڈس کے آنکالوجی کا سینٹر ہے، وہاں سے وہ ٹریننگ لے کے آئیں ٹی زی پی کے بھی ہاف پہ، اینڈ شی از سرونگ دیئر الحمدللہ۔ کینسر سے ریلیٹڈ چاہے وہ بلڈ کینسر ہو یا جتنی بھی ہاسپٹل میں جتنی وارڈس ہیں وہاں سب بچوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح نیورو کا ڈپارٹمنٹ جو ری ہیب یونٹ ہے اس کے اندر بھی ہم نے سائیکالوجسٹ دی ہوئی ہیں، جو کہ بچوں کی جو وہاں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، 2-2 250 کی او پی ڈی چلی جاتی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے دے آر اونلی 2 سائیکالوجسٹ، تو وہاں بھی ہم نے ہیلپ کے لیے اپنے انٹرنس بھی بھیجتے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی، اور پراپر ہمارے سائیکالوجسٹ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تھرڈلی ہم لوگوں نے وارڈ میں آیاز رکھی ہوئی ہیں، پلے رومز ہم نے تقریباً 5 بنا دیے ہیں، ایک نشتر میں بنایا ہے، نشتر میں ایک دوسرا بننے جا رہا ہے ہم 19 وارڈ میں انشاءاللہ، اور اسی طرح نشتر میں 19 وارڈ میں ہم نے ڈائلسس یونٹ جو دارالعلوم ٹرسٹ نے پورے کا پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور چلڈرن ہاسپٹل میں جو پلے روم بنائے ہوئے ہیں اس میں آیاز ہم نے یہاں سے ہی رکھی ہیں تاکہ ان لوگوں کو امپاورمنٹ ملے، ان لوگوں کو روزگار بھی ملے، ان لوگوں کو زیادہ اپنی لیک ہم اون کریں، انہیں اپنی زیادہ عزت محسوس ہو۔ وہ چاروں عورتیں جو ہمارے پاس وہاں کام کرتی ہیں، یہاں کی دارالسکون کی جھگی کی لیڈیز جو ماشاءاللہ وہاں پہ ایز اے ہائیجین کاؤنسلر کام کر رہی ہیں،
تو وہ بھی اس وقت اپنے ایکسپیرینس کو یہاں پہ شیئر کریں گی. تو پورے ہاسپٹل میں ہم نے ہائیجین کے لیے ان کو ارینج کیا ہوا کہ صبح صبح سب بچوں کو صاف کیا جاتا ہے, ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو نہلانا ہے, ان کے دانت صاف کرانے ہیں, تاکہ ڈاکٹرز کے آنے سے پہلے یا میڈیسن شروع ہونے سے پہلے بچے صاف ستھرے ہو سکیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ایمبولینس فری سروس ہم نے دی ہوئی ہے, وہ 24 آورس کے لیے ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہے, اور جس وقت بھی کوئی بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل ملتان میں بھی کہیں ایک ہاسپٹل کسی طرح ہاسپٹل میں کسی پیشنٹ کو ٹرانسفر کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے ہر وارڈ میں بچوں کے لیے فریجز رکھ کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, کھانا آتا ہے ہمارے دسترخوان سے. تو کوشش ہے ہماری وہ یہ ہے, اور تارے زمین ٹرسٹ کا جو ایم ہے کہ ہر ضرورت مند تک ہم نے پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوش رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت وہاں پہ ہاسپٹل میں ہر جگہ ہم سرو کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو اسی حوالے سے ایک قرآن کی آیت آپ سے کوٹ کروں گی کہ جو بھی ڈونیشن دیتے ہیں, جو بھی ہمارے اس وقت معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تم جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ لائک دیٹ از اے گرین, ایک سیڈلنگ ہے کہ جس سے ایک پودا نکلتا ہے, تو اس میں اگر 7 بالیاں نکل آئیں, قرآن پاک میں اسی طرح الفاظ آتے ہیں, ہر بالی میں 100 دانے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے ہمارے 1 روپے کا اجر جو ہے وہ 700 گنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیے رکھے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور متقدم خدمت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی دے. آمین. یہ ٹی زی پی ایک ٹرسٹ ہے جس کا ملٹی پیسنٹس کے کام ہے فار سوشل اپلفٹ. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جھوگی ڈویلپس کے لیے بنایا گیا تھا کہ جو بالکل بے سر و سامانی کی حالات میں جھگیوں میں رہتے ہیں, ان کی اپلفٹ کے لیے بنایا گیا ہے. اس طرح کا دوسرا پروجیکٹ جو کہ 100 گھروں پہ ہے وہ بھی عنقریب شروع ہونے والا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں عون صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور بیت المال بھی مجھے امید ہے کہ ہم ہمارے بے شمار گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو ہم اون کرتے ہیں اور ان کو آگے لے کے چلتے ہیں, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ کئی چیزوں کے اندر سوسائٹی جو اپنا گورنمنٹ اپنا کردار پورا نہیں کر رہی, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ حکام بالا تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ بالکل لامکان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ رہائش یا چھت کا وسیلہ ہو جائے. تو پرائم منسٹر کی دیگر اسکیمز کے تحت کوئی ایسی اسکیم بھی ہو کہ جو جن کے پاس بالکل چھت نہیں ہے ان کو کچھ نہ کچھ سہارا مل سکے. میں آپ کے تھرو یہ ریکویسٹ اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کیا جائے. باقی جس طرح تعارف میں آپ کو بتایا گیا کہ دیگر پروجیکٹس میں ہاسپٹل کے لیے کافی ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ہاسپٹل چلڈرن ہاسپٹل خاص طور پر شنستر میں بھی پروجیکٹس ہیں, لیکن چلڈرن ہاسپٹل ہمارا مین فوکس ہے. اسی طرح دسترخوان کے تھرو کھانا پہنچاتے ہیں مریضوں کے احوال کے لیے. تو ان کی سوشل ہیلپ کی جھگی والوں کی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہمارا مین مقصد ہے. ان کو ایک تو چھت دینی ہے, دوسرا ان کے جو مرد ہیں وہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کام کر کے اپنی جو ہے روزی عزت سے کما سکیں. ان کی خواتین کو بھی کوئی نہ کوئی بیسک ٹریننگ دلوا کر ان کو نوکری پہ لگایا ہے. بیسک بات وہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں آرمی پبلک اسکول میں. بیسک بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہماری طرف سے ہو. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو گورنمنٹ کسی طرح آن کرے کہ اس طرح کی ملتان میں بیسیوں جھگیوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد ہیں, اور گرمیوں میں
सख्त तरीन मौसम और फिर सर्दियों में भी वो बेमियासरा होते हैं। तो आप इनके लिए कुछ ज़रूर प्रोग्राम बनाइए, हम भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। कोई ऐसा होता है कि कोई या तो गवर्नमेंट ज़मीन दे तो कुछ बाकी बेशुमार। इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेयर कि आज मैं तारे ज़मीन पे यहाँ पे आया। मेरी मुलाकात हुई थी मैडम फादिया से तकरीबन 1 माह पहले इस्लामाबाद में। फ़र्स्ट लेडी मैडम समीना अलवी ने मुझे कॉल किया कि तुम्हारे मुल्तान से खातून आई हैं, शी वांट्स टू सी यू। तो आई वाज अमेज्ड कि मुझे मुल्तान से को मिलने आया और वो मुल्तान नहीं मिल सका मुझे। तो इस्लामाबाद में उन्होंने टाइम दिया, तो पहले इनसे मुलाकात तो आई थॉट कि शायद कोई NGO वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन होगी और प्रॉब्ली मैडम समीना को शायद पता ना हो और मुल्तान में कुछ ऐसा काम चल रहा है जिसका मुझे भी नहीं पता, तो कोई शायद मतलब एक हवा में कोई काम ना चल रहा हो। सो आई टोल्ड हर कि मैंने मैडम समीना को कहा कि मैं मुल्तान ज़रूर जाऊँगा। बट आज जब यहाँ आने के बाद मैंने देखा इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल अचीवमेंट एंड गॉड ब्लेस यू सीरियसली ऑल द प्लेसेस फॉर यू। आई टेल यू फनी पार्ट, मेरी आपके हस्बैंड से मुलाकात आज से को 15 साल पहले हुई थी। ही वॉज अ यंग मैन, स्टिल ही इज़ माशाल्लाह वेरी यंग। मैं उस वक्त बैंकर था, बैंक गल्फला में जॉब करता था एंड आई वेंट फॉर अ मार्केटिंग कॉल टू आस्क फॉर द डिपॉजिट एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ऑल्दो के अकाउंट तो मेरा इनसे नहीं खुला था, सनरेज वाज नॉट डूइंग वेरी वेल इन दोज डेज प्रॉब्ली, बट इनका ऑफिस बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेसिव था। एंड द ओनली थिंग आई रिमेंबर कि इनकी टेबल के ऊपर सिर्फ एक कंप्यूटर था और इनकी टेबल छोटी सी थी, इतनी सी टेबल थी। So I could understand he was a man of, well-disciplined man, and I hope you two make a very good couple. So that's up to you, First of all, thank you very much। एक जो ब्रेस्ट कैंसर के वाले से हमारी कैंपेन चल रही है मैडम समीना अलवी की, डॉक्टर साहिबा आपने बहुत अवेयरनेस ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन यहाँ दी। आई होप कि आप ये कैंपेन इस टैबूज़ को तोड़ने में मुल्तान की सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। हमारी सोसाइटी कल्चरली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, इस किस्म की गुफ्तगू करना ख़वातीन के दरमियान और मर्द हज़रात में वो टैबू समझा जाता है। इस टैबू को तोड़ने में आप और हमारी डॉक्टर कम्युनिटी और बीबी फादिया, आप लोग जिस काविश को लेके चल रहे हैं, आपको अल्लाह हिम्मत दे। एंड आई कैन वेल अंडरस्टैंड, मैं भी कल ही प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें डॉक्टर सानिया निश्तर, डॉक्टर फैसल और माई सेल्फ 3 बंदों को उन्होंने कॉल किया था और प्रेसिडेंट साहब ख़ुद इतने ज़्यादा पैशनेट थे उसमें, यकीनन मैडम समीना अलवी की वजह से इतने पैशनेट थे कि उन्होंने कहा है कि अब वीकली मीटिंग हुआ करेगी इस्लामाबाद में ताकि इस अवेयरनेस को आगे चलाने में हम प्रोग्राम कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम दिया। नाउ ब्रिंगिंग टू दिस होल प्रोजेक्ट, पहले तो मुझे आपका ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। इसका होल आइडिया एंड द होल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी कूल। झुग्गी वालों को यहाँ पे ले आना, उनके बच्चों को पढ़ाना, 134 बच्चे गोइंग टू द आर्मी एविएशन स्कूल, रियली बिग अचीवमेंट फॉर यू। और 31 घर आपने जो बनाए हैं या जो फैमिलीज़ आपके पास रह रही हैं लो रेंट के ऊपर, और जिस किस्म की एजुकेशन या जिस किस्म की आप उनको एक मैनरिज्म क्रिएट करके दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो जो बच्चा यहाँ खड़ा तकरीर कर रहा था, मैं मियां आमिर साहब को कह रहा था कि इस उम्र में शायद इतनी अच्छी उर्दू मैं भी नहीं बोल सकता था। हम सराइकी वैसे ही उर्दू नहीं बोल सकते, इस उम्र में तो वैसे ही नहीं बोल पा रहे थे जी। तो हैट्स ऑफ, यकीनन उस बच्चे के ऊपर इतना एक एफर्ट हुआ है एंड इट्स अ ग्रेट आइडिया। मियां काशिफ साहब जो फरमा रहे थे, मैं जब इस सड़क पे आ रहा था तो मुझे खुद शर्मिंदगी फ़ील हो रही थी, मतलब ये सड़क बड़ी जीप के लिए इस काबिल नहीं थी यहाँ आने के लिए। अब ये छोटी छोटी काविशें कहने के लिए शायद आपको, मतलब ये हमारे लिए सच्ची बात एक डिसअपॉइंटमेंट है। वाई नॉट ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस एज अ सोसाइटी, कि जब ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो गवर्नमेंट अगर खुद उसमें कुछ नहीं कर सकती तो एक सड़क है या गैस का कनेक्शन या एक बिजली का कनेक्शन देने में क्या एक तकलीफ़ हो सकती है। बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ द लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट हर काम खुद नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के साथ जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, फिलांथ्रोपिस्ट नहीं आएंगे, सोसाइटी डेवलप ही नहीं हो पाती। और जब फिलांथ्रोपिस्ट काम करना शुरू करते हैं और उसके साथ हम उनके साथ इस तरह का रवैया रखें कि सड़क बंद, 3 जगह पे सड़क बंद थी, जो गाड़ियाँ था वहाँ खड़ी होगी और जीप तो चलो क्रॉस कर आई, आई कुड अंडरस्टैंड एक सड़क दे दी जाती। आई अश्योर यू माई ऑल कोऑपरेशन विद यू, वेदर इट हैज़ टू बी दी योर MNA और इवन की DC कमिश्नर, आई टॉक टू माई सेल्फ, गैस, बिजली, लाइट, वो जो सीवरेज एंड दी सड़क विल बी गिवन टू दिस प्लेस। एंड जो आपका अगला प्रोजेक्ट चल रहा है
اس میں بیت المال تو سر شاید کچھ نہ کر سکے فادی بی بی، کیونکہ ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ون تھنگ. 7 اگست کو پرائم منسٹر نے مجھے بنی گالا بلایا تھا اور وہاں پہ ہمیں ٹاسک دیا تھا پناہ گاہ بنانے کا. ہم پورے پاکستان میں پہلے ہم نے اسلام آباد میں 4 پناہ گاہیں بنائی، ماڈل پناہ گاہیں، اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر پناہ گاہ میں صبح کے ٹائم 100 بندوں کو ناشتے جائے گا. ناشتے میں نان، چنے اور چائے، ویری بیوٹیفلی پلانڈ مینیو. شام کو 6 سے لے کے 9 بجے کے درمیان 400 لوگوں کو ڈنر دیا جائے گا ود اے ویری سیٹ مینیو، یعنی کہ منگل کو بریانی ہے تو بدھ کو قورمہ ہوگا اکراس دا بورڈ. رات کو 100 بندوں کو رہائش دی جائے گی ان اے پلیس وچ از کمفرٹیبل، اینڈ آل دس ول بی ڈن ود اے ڈگنیٹی، جس میں آپ کی نفس کو تکلیف نہ ہو. کہ اگر میاں جمیل صاحب بھی کسی پناہ گاہ میں کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں تو وہ عزت کے ساتھ کھانا کھایا جا سکے. ہم نے 4 پہلی ماڈل پناہ گاہیں اسلام آباد میں کھولی ہیں، اور اب اس کے بعد پوری پاکستان میں ہم پناہ گاہ بنائیں گے، جس میں ملتان میں بھی ہوگی. اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے، جو پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ جب میں نے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنایا تھا تو اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے اس کو پہلے دن سے اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا، اتنا ایک آئیڈیا زبردست رکھا کہ آج یہ حالات ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈونیشن شوکت خانم کو جاتی ہے. ناٹ بیکاز کہ اس کا مطلب لوگوں کے اپنے کو گھر والے وہاں سے علاج کروا چکے ہیں، بٹ بیکاز کہ وہاں کا جو کانسیپٹ ہے، وہ جو ٹرانسپیرنسی ہے. آئی ٹیل یو مائی پرسنل اسٹوری. میں شوکت خانہ میں آج سے 3 مہینے پہلے اپنے ایک عزیز کے لیے، میں نام نہیں لوں گا، میرے اپنے بہت قریبی عزیز کے لیے وہاں ٹریٹمنٹ کے لیے جاتا رہا، کیمو تھراپی کے لیے. اب میں تو یقیناً پیسے بھر رہا تھا، میرے ساتھ والے بیڈ کے اوپر جو خاتون تھی وہ اس کو بریسٹ کینسر تھا، تو وہ بھی اپنے کیمو کروا رہی تھی. تو اب کیونکہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا، ساتھ بیٹھنے کے لیے مجھے تھا، تو اس دوران وہ بی بی جو ہے نا جب مجھ سے بات کرنا شروع ہوئی تو مجھے پتہ لگا اس کا تعلق لاہور کے کسی ایسے ایریے سے تھا اور ایسے پروفیشن سے تھا جس کو شاید میں ایکسپلین نہ کر سکوں. لیکن وہ بی بی وہاں پہ مفت میں جتنی انا کے ساتھ، جتنی عزت نفس کے ساتھ وہاں علاج کرا رہی تھی، لٹرلی میرا دل کرتا تھا میں اپنی ساری زکوٰۃ اٹھا کے شوکت خانم کو دے دوں. وائی؟ بیکاز کہ وہاں کا کانسیپٹ ٹرانسپیرنٹ تھا. سو آئی ایشور یو، جو ہماری پناہ گاہیں ہیں یا بیت المال کے جو ہمارے چیپٹرس ہیں وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے جیسے آپ کا سسٹم ہے. یہ نو ٹرانسپیرنسی از امپورٹنٹ. میں اگر آج یہاں پہ آگے کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پتہ ہے میرا پیسہ صحیح استعمال میں جائے گا، جب لوگ آپ کو دے سکتے ہیں تو بیت المال کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو کیوں نہیں دے سکتے. ہم نے پچھلے سال ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا، اس کا نام کاکلیئر امپلانٹ تھا. کاکلیئر امپلانٹ جس طرح کی یہ آج ہم نے بیت المال نے آپ کے بچوں کو ہیئرنگ امپیئرڈ ڈیوائسز دینے والے ہیں، یہ تو بہت سستی ہے، ایک اراؤنڈ 25,000 یا 40,000 کی ہوگی. کاکلیئر امپلانٹ $10,000 کا ایک آتا ہے، آسٹریا اور جرمنی سے امپورٹ کیا جاتا ہے. ویری ویری ایکسپینسو ٹریٹمنٹ. لیکن جو بچے بچپن میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ایک رگ پیچھے سے پش اپ ہو جاتی ہے تو وہ سن ہی نہیں پاتے، تو اس میں کاکلیئر امپلانٹ کو نا اندر لگایا جاتا ہے. 16 لاکھ روپے کا تھا. تو ہم نے پچھلے سال پلان کیا کہ اس کو نا ڈونیشن پہ لانچ کرتے ہیں. میں نے کیمپین لانچ کیا، پرائم منسٹر کو کہا کہ ایک میسج ہے. پرائم منسٹر تھوڑا ریلکٹنٹ تھے، خیر میسج پھر بھی چلا گیا. یقین کیجئے تیسرے دن میرے پاس ایک کپل آیا اسلام آباد سے، اینڈ دے ویٹڈ فار around 2 hours ٹو سی می. 2 گھنٹے بعد بیٹھے رہ گئے، رش بہت تھا اس دن. میں نے ولی نیلی ان کو بلا لیا، میں کہ کوئی کپل آئے ملنے کے لیے. تو وہ آتے ساتھ دونوں بیٹھ کے پڑھے. ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی بیٹی بھی تھی، شی واز پرابلی 12 or 13 year old. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے اپنی زکوٰۃ دی تھی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کو، اس سال ہم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اس دفعہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی اس دفعہ آپ نے عمران خان کو جا کے بیت المال کو دینی ہے، تو ہم آپ کو اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر. اس میں تھوڑی سی اور چیز، انہوں نے ایک چیک لکھا چھوٹا سا. اب چیک کی جو اماؤنٹ تھے زیروز تھے، اس پہ کومے غلط لگ گئے ان سے. مطلب ہم نارملی 10 ملین کے سامنے کوما 10 کے بعد پھر لگاتے، پھر 3 zeros اور 3 zeros، تو وہ زیرو کے کومے غلط لگ گئے. میں نے ذرا غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ نا کوئی 11 لاکھ روپے کا چیک ہے. میں نے ایسے ریلیکٹنٹلی جب غور سے پڑھا تو وہ 11 کروڑ کا چیک تھا. 11 کروڑ کی زکوٰۃ صرف پرائم منسٹر عمران خان کی کریڈیبلٹی پہ لوگوں نے اپنی زکوٰۃ اٹھا کے ودن 3 days انہوں نے کہا یہ کاکلیئر امپلانٹ. دس از ہاؤ دا انسٹیٹیوشنز آر رن. پرائم منسٹر عمران خان اگر اس سوسائٹی کو اور کچھ دے نہ دے اس وقت، ہماری کریڈیبلٹی دنیا میں ہمارے لوگوں میں بہت ہے کہ ہمارے عوام اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کریڈیبلٹی کو ہم نے یوز کرتے ہوئے الحمدللہ اتنی بڑی کیمپین کی ہے. آج تقریباً 80 بچوں کا کاکلیئر امپلانٹ جو ہے نا وہ آپریشن مکمل ہو چکے ہیں. وہ بچے اب سن سکتے ہیں. اور پہلی اذان دینے کے لیے میں نے علی محمد خان جو منسٹر پارلیمنٹری افیئرس ہمارے جو مولوی صاحب ہیں ان کو میں نے بلایا تھا. تو جب علی نے ان کو اذان دی، علی خود بھی رونے شروع ہو گیا تھا. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے
بیکاز وہ بچہ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جب آواز سنی تو وہ چیخنا شروع ہو گیا. اس کے لیے وہ تھنڈر کلاؤڈ تھا نا, جیسے بجلی کی آواز گرجی ہوگی. سو اٹ واز سچ اے بیوٹیفل فلم. اب یہ جو ہماری پناہ گاہ ملتان میں بننے جا رہی ہے, جو کہ میرا پلان ہے ہم ریلوے اسٹیشن پہ اور جنرل بس اسٹینڈ پہ اور ریلوے اسٹیشن پہ بنائیں گے. میں عامر صاحب نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسپانسرشپ میں لیں گے, اور بھی بہت سارے دوست ہیں. آئی ایم شیور کہ ہم ایسے پروجیکٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لے کے آئیں گے جس پہ لوگوں کا اعتبار ہوگا اور لوگ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں گے. اینڈ کنٹریبیوشن کی ٹرانسپیرنسی جتنی بہتر ہو جائے گی وہ چیزیں اور ہوں گی. آج آپ کو آپ کے توسط سے, آپ کی آرگنائزیشن کے توسط سے جن بچوں کو آج یہ ہیئرنگ ایڈوائسز لگ رہے ہیں, میں اس کا بھی آپ سے شکر گزار ہوں. وائی یا آپ کی وجہ سے جن بچوں کو, تھیلیسیمیا کے بچوں کو بیت المال نے فنڈ کیا ہے, یا ڈائلیسس کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں چلڈرن ہاسپٹل میں, یا کارڈیالوجی میں, آپ کی ٹرسٹ کی وجہ سے جو جن لوگوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں, میں اس کا بھی شکر گزار ہوں. وائی یہ جو اللہ کے جو لوگ ہیں, ہم نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں, اللہ انسانوں میں ملتا ہے. ہر وہ شخص, ہر وہ بیوہ, ہر وہ یتیم بچہ جو ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے, وہ شاید اس میں اللہ کی ذات ہی آ رہی ہے, اور اس کو انکار کرنا یا اس کا مداوع کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ آپ سامنے بیٹھے ہیں. ہمیں مکے جانے کے لیے شاید اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, وہ ہمارے پاس ہی پھرتا ہے. میں آپ کی آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے ہمیں نا اس فیلڈ پہ, میں ملتان میں فلانتھراپی کے حوالے سے اتنا کمفرٹیبل نہیں تھا. لاہور, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد, ہر جگہ جاتا ہوں, فلانتھراپی بہت بڑے لیول پہ ہے. ملتان میں فادر بی بی یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسے لوگ مل کے اس طرح کے انیشیٹوز لیتے ہیں جہاں نہ صرف آپ کو اپنے ریسورسز خرچ کرنے بلکہ اپنا ٹائم دینا ہے اور اپنا پیشن ساتھ ڈالنا ہے. ایز میاں کاشف واز سیئنگ کہ ہمیں اپنی زکوٰۃ یا اپنے حصے کا کام تو کرنا ہی کرنا ہے, باقی جو اللہ ہمت دینے والا ہے. اور یقین جانیے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کام کرتے ہوئے آج 10 سال ہو چکے ہیں. میاں صاحب بھی میرے ساتھ شروع سے ہی آ رہے ہیں, 10 سال ہو چکے ہیں. جتنا میں نے اسے اس 2 سال میں یعنی کہ فٹیگ دیکھا ہے, جتنی ہمت زور لگاتے دیکھا ہے, اتنے اپوزیشن میں بھی زور لگاتا نہیں دیکھا تھا. صبح 10 سے لے کے شام 7 بجے تک وہ صرف اس کوشش میں ہوتا ہے کسی طرح اس ملک و قوم کی بچوں کے مقدر میں تبدیل کر سکوں. اور یقین جانیے ہر وہ شخص جو اس کے خلاف گفتگو کرتا ہے وہ اس ملک کا حامی نہیں ہے. آئی ایشور یو دیٹ. میں نے نہ اس سے اچھا لیڈر دیکھا ہے, نہ اس سے اچھا مسلمان دیکھا ہے, نہ اس سے اچھا رہنما دیکھا ہے. اللہ نے اس کو جتنی طاقت, جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ اس قوم کے لیے خرچ کر رہا ہے. وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے. نا کہ ایشور یو ایک وقت آئے گا آپ اس قوم پہ, اس ملک پہ بھی فخر کریں گے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا, اور جس کی تکمیل انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان کرے گا. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائے گا. ان کی رہنمائی کرنا, ان کو بتانا کہ صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ خواتین ہماری جھگی کی خواتین ہیں جو کہ وہاں پر جاب کرتی ہیں, بچوں کا خیال رکھتی ہیں, بچوں کے. نازیہ, میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آئیں نازیہ. ہم پہلے جھگیوں میں رہتے تھے, اب اللہ کا شکر ہے ٹرسٹ نے ہمیں گھر بنوا کر دیا ہے ادارہ سکون میں. ہم ان گھروں میں رہ رہے ہیں, بہت خوش رہ رہے ہیں. اللہ نے ان کو بھی بہت خوشیاں دی جنہوں نے. ہم پلے روم میں آیا کے طور پہ کام کرتے ہوں, وہاں ہم بچوں کو دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. چلڈرن ہسپتال میں ہم حاجن کا بھی کام کرتے ہیں, بچوں کی صفائی ستھرائی بھی دیکھتے ہیں, اور وہاں سارا دن ہم بچوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں. پیشنٹ بچے ہوتے ہیں سارا دن پلے روم میں آ کر بیٹھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ان کو دعائیں دیتے ہیں جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے ٹرسٹ نے. ہم لوگ جھگیوں میں رہتے تھے نا, ہمیں بہت پریشان ہوتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں چھت دی ہے انہوں نے, ہم ادھر خوش رہ رہے ہیں. جنہوں نے ہمیں خوش کیا ہے اللہ ان کو بھی صحت والی زندگی دے. ہم اس کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں, ان کو بھی بہت بہت خوشیاں دے. اللہ کا شکر ہے ہم خوش ہیں. جزاک اللہ. جی, ٹرسٹ کی روح رواں اور ہر
दिल अजीज़ मोहतरमा फ़ादिया काशिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और सर अरशद साहब जिन्होंने ये सारा अरेंज किया, जमील भाई और जितने भी गेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको जैसे बता ही चुकी हूँ कि, और जैसे अभी आपने भी बताया कि ये जो एक होता है ना पैशन, और ख़ास तौर पे पैशन ऐसा जिससे आपका आखिरत का सौदा हो रहा हो, उसका मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब इट मेक्स यू क्रेज़ी। और हमने जब ये स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने 15 साल लगा के कुरान पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ा, और मैं ऑलवेज़ आई यूज़ टू आस्क दैट हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट व्हाट आई हैव लर्नड। लेकिन हम हर वक्त कहते हैं कि हमारे में चेंज नहीं आ रहा, अल्लाह ताला को हम कैसे अमल बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई आस्क्ड अल्लाह अपनी ज़ात के बाद, मेक मी वसीला टू हेल्प पीपल इन नीड, whether they are children, whether they are disabled, whether they are old, just take me for this. Like जैसे हमेशा मैं सुनती होती थी जान, माल, वक्त। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह माल दिया, काशिफ ने मुझे बैकबोन की तरह सपोर्ट किया, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत दी। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेहत दी। लाइक मुझे ऐसे लगता था कि मैं अगर कुछ नहीं करूँगी तो मैं तब बीमार हो जाऊँ, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वक्त दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं, पढ़ रहे हैं। मुझे हुआ कि बस कब्र में भी बच्चों ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, मेरे अमाल ने जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने भी मुझे ऐसी टीम दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ज़ायदा, मैम रज़िया, मैम खतीजा, एहतशाम बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, हिज कोऑर्डिनेटर, एहसन साहब जो काशमिया के परचेज़र थे, वो मतलब एक एक बंदा वो ऐसा था जैसे मुझे लगा कि मेरे पर बन गए। और मतलब फिर एक जुनून और एक मैसेज, अल्लाह की मोहब्बत। मतलब एवरीबडी, आपको पता है ना, जब आप निकलते हैं, आप आंखें बंद करते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, लगता है आप कटोरा लेके अल्लाह की खातिर निकल पड़े हैं। और आपको मैसेज क्या देना होता है? अल्लाह की मोहब्बत। मतलब मैं जब दफ्तरों में जाऊँ, वो कहीं भी कोई तो काम होगा आपका, आप पॉलिटिक्स में आएंगी, आप इसमें आएंगी। और मेरा माशाल्लाह बैकग्राउंड भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद जो हैं पॉलिटिक्स में रहे, मुल्तान में मेरे भाई माशाल्लाह बहुत काम करते हैं। तो मैं कहीं भी वो नाम नहीं लाना चाहती थी जिससे मेरे अल्लाह ताला को लगे कि मैं अमल नहीं, मैं क्लाइम कर रही हूँ। लेकिन मैं सहारा अपने अमाल का लेना चाहती थी। मैं कहीं भी जाके, मुझे एहतशाम को कहती थी, एहतशाम मेरे को पता ना चले कि मैं किसकी बेटी, किसकी बहन और क्या हूँ, क्योंकि अगर मेरे ग्रुप या इस तरह नाम आ गया, मुझे अल्लाह ताला, मैं ग्रुप से नहीं पहचानना चाहती। मैं चाहती हूँ ये अल्लाह की बंदी है। मतलब और मैसेज क्या है? अल्लाह की मोहब्बत। हम हर मोहब्बत को क्लेम करते हैं, हम नहीं करते तो अल्लाह की मोहब्बत को नहीं करते, क्योंकि हम इतने वीक हो चुके हुए हैं कि हम कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत ऐसे नहीं हो सकता। और आज मैं यहाँ खड़ी होकर ये बता रही हूँ आप सबको कि हमें सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत है। हम स्पेशल बच्चों का जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब मैं अपने बच्चों को बीकन हाउस लेने और छोड़ने जाती थी, ये बच्चे, इनको पित्तें निकली होती थी और आम की गुठलियाँ ये नाले में से इकट्ठी करते थे। और मैं कहती थी मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, गाड़ी में एसी में बैठी हुई, और ये माँ सबके नंगे बच्चे इनकी माँओं के पास थे। उन्होंने कहा बाजी बड़ी बीबियाँ आती हैं और बड़े लोग आते हैं, आके तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। इनकी रलियाँ 500-500 रुपये में खरीद लेते थे। मतलब तब मैंने अल्लाह को कहा, अल्लाह ताला मैंने ये प्रूव करना है कि मुझे तेरे से मोहब्बत है, मुझे कोई और तमा नहीं है, और ये आखिरत का सौदा है। इसी तरह ओल्ड होम में जब गई, उन्होंने सबसे पहले मेरे बाबा जी ने मुंह छुपा लिए कि मैं आऊँगी ऐसे ही केक कटवा दूँगी, किसी की नहीं भी बर्थडे होगी तो मैं केक कटवा दूँगी। फिर हमने तहिया किया अपनी टीम ने कि हमने मैसेज देना है अल्लाह की मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत का सौदा चाहती है। और हमने सारे प्रोजेक्ट्स आप गवर्नमेंट के लिए, मतलब ओल्ड होम गवर्नमेंट का, चिल्ड्रन हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, स्पेशल स्कूल्स 9 in मुल्तान, ऑलरेडी दे आर 13 schools outside मुल्तान, but 9 in मुल्तान and 1 डिग्री कॉलेज। और हमने हर चीज़ गवर्नमेंट, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट हमारा पाकिस्तान है, वी ओन इट।
اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ پیسے لگائیں، کیوں وہ پیسے لگائیں، وہ جہاں لگا رہے ہیں اس کو ہم سپورٹ کر دیں. اور اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شر بھی ڈالا ہے، خیر بھی ڈالا ہے. مطلب شر کے ڈر سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ خیر ہی ہمیشہ اوپر آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فکر تھی اپنی قوم کی؟ کیونکہ ان کو محبت تھی. ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت ہے اور یہی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے. آج یہ روڈ خراب تھا، احتشام نے کہا میم وہ سر آ رہے ہیں ادھر سے لے کر آئیں گے. میں نے کہا نہیں، ہم روز یہاں پر اس سڑک سے آتے ہیں. میری میم زائدہ صبح شام چکر لگاتی ہیں، میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں یہ سڑک ہے. مطلب اتنی سی سپورٹ ہمیں نہیں دے سکتے؟ اور میں بولوں گی کہ دیں، میرا حق ہے، میں پاکستانی ہوں، میرا حق بنتا ہے یہ. تو بینگ اے پاکستانی وی شوڈ اون آر کنٹری. پاکستان کسی اور کا نہیں ہے اینڈ وی ہیو ٹو میک اٹ رائٹ. مطلب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی ہو کے پاکستان کے بارے میں برا بولتے ہیں. ہیو وی پٹ آر شیئر ان اٹ؟ آئی ول آسک ایوری ون آف یو. ہم راستے سے پتھر تک نہیں اٹھاتے. ہم کہتے ہیں پتھر اٹھاؤ، ہم کہتے خود نہیں اٹھاتے، کچرا نہیں اٹھاتے. تو میرے خیال میں اگر ہم میں سے ہر بندہ پاکستان کو اون کر لینا، پاکستان از پاکستان، اس کی زمین پاک ہے، اس کی مٹی پاک ہے، اس کے لوگ پاک ہیں، مطلب پاکستان. اسی طرح میرے جھگی کے بچے، ان کی کوئی اونرشپ نہیں. میں نے جو ریکویسٹ کی سب جگہ میرے لیٹرز اس وقت پڑے ہوں گے، ایک آپ کو بھی میں دے کے آئی تھی. میں نے ان کو کہ میرے جھگی والوں کو اونرشپ کریں. اونرشپ کیسے ہوتی ہے؟ آئیڈینٹی سے، اور کچھ مت کریں. ایک جھگی کا آئی ڈی کارڈ تو وہ کہلائے تو جائیں وہ پاکستانی. میرے بچوں کے ایڈمیشن ہونے تھے، ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں تھے، بے فارم نہیں تھے. بھائی جھگی میں بچہ پیدا ہوا ہے، کہاں سے بے فارم آنا ہے؟ ایک عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، 7 ماں پیدا کر رہی، کہاں سے ہونا ہے ان کا؟ مطلب اونرشپ. اتنا نمبر ہے میرے بچوں کا، یہ میری آرمی میں جائیں گے. آرمی میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان آرمی کو اسٹرانگ کرے گے. کم سے کم بھی جاب کرے گا تو اس کو سلوک لگے گا میرے بچوں کو. جو انہوں نے عزت ان کے انسسٹرز نے لے لی، میرے بچے عزت لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میرا اللہ تعالیٰ کرے گا یہ چیز. آج میں آپ سب کو بول رہی ہوں، جتنے میرے جھگی کے بچے ہیں دے ارن اٹ. جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کے پاس نہیں تھے رسول، لیکن اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا. میں تو کہتی ہوں ہر علاقے میں آپ لوگوں کی جھگی ہے، ایک جھگی اٹھائیں اور اس بچے کو لے کر آئیں، میرے پاس لے کر آئیں. قرآن پڑھاؤں، ہم لوگ جذبے سے پڑھائیں گے، ایسے پڑھائیں گے جیسے ہمارا اپنا بچہ. اور پاکستان کو آن کریں. اور اینڈ میں یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں گے بہت زیادہ تعاون کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سون یہاں پر کارڈک یونٹ کھول رہے ہیں. ہیلتھ سیکٹری نے ہماری بہت مدد کی ہے. عمران خان صاحب کی بہن ہمارا وسیلہ بنی ہے، عظمیٰ باجی. اور انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر میں یہاں کارڈک یونٹ ملتان میں ہوگا سدرن پنجاب کے لیے. اور الحمدللہ ہمارے یو ایس اے سے ڈاکٹر بھی آگے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سون اپوائنٹ کروائیں گے. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا اور وسیلہ بنایا ایک دوسرے کی بات سننے کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں لوگوں کی مدد کرنے کا.